السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی سر جی لاہور سارا بارش میں ڈوبا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفنس کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے اور بارش بہت کتنا 253 ملی میٹر بہت تیز بارش ہوئی ہے. کل بارش کا ہی دن تھا تو پورے لاہور میں جگہ جگہ لاہور پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں بارش ہوئی ہے لیکن لاہور میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اور لاہور میں پھر ایئرپورٹ والی سائڈ پہ سب سے زیادہ ہوئی ہے اور ڈیفنس وغیرہ کے گھروں میں پانی چلا گیا. میرا خیال ہے کوئی علاقہ نہیں بچا جہاں پانی نہ گیا ہو. ٹھیک ہے تو کل میں نے بھی آپ کو دیکھا پانی جائے تو ساتھ بجلی بھی چلی جاتی ہے, بجلی جائے تو پھر پینے والا پانی بھی نہیں ملتا اور گیس ویسے نہیں آ رہی ہوتی اور بجلی پانی گیس سے یاد آ گیا کہ حکومت نے رات کو پھر پیٹرول بم گرایا. اب روز گریں گے بم پیٹرول کے, روز آپ یقین کریں آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. بالکل بالکل میں یہ باہر کی دنیا میں جاتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کس طرح استعمال کرتے ہیں. انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ کی ہوئی ہے کہ اپنی گاڑی بے شک آپ نہ رکھیں, پھر نہ رکھیں. اگر اتنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, ٹیکس بڑھ گئے ہیں, یہ ابھی ان کے اینول ٹیکس آئیں گے, پھر روڈ ٹیکس ہیں, پھر بہت زیادہ ٹیکسوں کے اوپر سر جی دنیا چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہو گئے. اور رات کو جو انہوں نے پیٹرول گیس کیا ہے یہ اب بہت زیادتی ہے سر جی. اگر یہ اوگرا نہیں سارا کچھ کرنا ہے تو جو وزیر پیٹرولیم ہے نا وہ گھر چلے جائیں اور اس کی تنخواہ بچائیں. کتنی رات کو 6 روپے 7 روپے 8 روپے مٹی کا تیل ڈیزل پیٹرول. اب تو ہم بتانا ہی چھوڑ دیا سر, نفسیاتی گیم ہوتی ہے. یہ بتانے سے بھی وہ کم 35 پیسے کرتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں 35 روپے. یہ 3 دنوں میں 20 روپے لیٹر بڑھے, 3 دنوں میں 12-13 روپے پیٹرول بڑھے, 3 دنوں میں مٹی کا تیل بڑھے. سر جی کوئی بہت برے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. اور تنخواہیں کب بڑھ رہی ہیں بتائیں ذرا. تنخواہوں پہ ہی تو ہم نے مریم نواز کو بھی کہا تھا کہ جناب علی یہ تنخواہیں بڑھائیں لوگوں کی. انہوں نے 3.5%. ہائے 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 ظلم کی انتہا ہو گئی ہے جی, ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. اس کے علاوہ لو جی یک نہ شد دو شد, ایران اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی تھی, آج ایک تیسری جنگ بھی لگ گئی ہے. روس اور یوکرین کی لگی ہوئی ہے, امریکہ اور ایران کی لگی ہوئی ہے, اور آج ایک تیسری یمن والوں نے سعودی عرب کے اوپر بڑا تگڑا حملہ کیا ہے کہ اس کے جناب علی وہ آگ لگ گئی ہے اور بہت بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور اب پاکستان بھی اس میں ملوث ہوگا. میں بتا رہا ہوں پاکستانی فوج سعودی عرب جائے گی اور وہاں پہ یمنیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہونے والی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. جو ہم نے معاہدہ کیا ہے نا, اب مجھے نہیں پتا معاہدے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. ہمیں تو صرف وہ ثواب کے لیے ہم نے کیا تھا, ثواب کے لیے کہ جناب خانہ کعبہ کی جو رکھوالی ہے وہ ہمارے ذمہ ہو گئی ہے. اب اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا اس کا کیا حکومت نے کوئی فائدہ لیا ہے نہیں لیا, پیٹرول لیا ہے, گیس لی ہے, کوئی پیسے لیے ہیں, کیا کیا ہے اس کا نہیں پتا ہمیں. لیکن اب جو تیسری جنگ یہ لگی ہے رات کو سعودی کے اوپر حملہ ہوا ہے, اب اس کا دفاع پاکستانی فوج پہ فرض ہو جاتا ہے. ورنہ دبئی کی طرح سعودی عرب نے بھی کہنا ہے کہ ساڑھے پیسے کڈو, بندے تک اسی قرضہ لینا ہے. وہ افتخار ٹھاکر کا وہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے, کہتا ہے جی انڈیا سانو دنیا تو علیحدہ نہیں کر سکتا پاکستان. انہیں کہ کیوں, کہتا ہے اس واسطے کہ اسی ہر بندے تک اسی قرضہ دینا ہے. کیڑا ملک ساڑھے تو علیحدہ ہوئے گا, وہ بھی اسی قرضہ دینا ہے. چین دا اسی قرضہ دینا ہے, امریکہ دا قرضہ دینا ہے, سعودی عرب دا قرضہ دینا ہے, دبئی دا دینا ہے, روس دا دینا ہے, اسی کویت دا دینا ہے. سارے ملکوں کا قرضہ ہم نے دینا ہے. وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کیوں خراب کریں گے بھائی, بندے دا اسی قرضہ دینا ہے. ٹھیک ہے تو یہ جنگ اب ہمارے اوپر آ گئی ہے جی, ہمارے اوپر آ گئی ہے. اور امریکہ ایران کی جنگ میں یہ ایک ہوا ہے کہ برطانیہ نے نہ صرف امریکہ کو اڈے دیے ہیں بلکہ انہوں نے کہا جی کہ سارا کچھ اسی تعاون کرنے تیار ہاں. تو ایران نے آگے دھمکی دی ہے
برطانیہ کو ہوگی کہ آپ بھی اگر جنگ میں حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بھی ہم حملے کریں گے۔ اگر ہم کویت اسلامی ملک کے اوپر کر سکتے ہیں، دبئی کے اوپر کر سکتے ہیں، قطر کے اوپر کر سکتے ہیں، شام اور اردن کے اوپر کر سکتے ہیں، تو تسی کیڑی کھیت دی مولی ہو۔ یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے سر، جنگ بڑھتی جا رہی ہے اور تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ جا رہی ہے، اور آج 12واں روز ہے جنگ کا۔ تو 12ویں روز میں بھی امریکہ نے ایران کی ٹھیک ٹھاک تباہی کی ہے، اور ایران نے آگے کویت اور قطر ان علاقوں کی ٹھیک ٹھاک تباہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر طرف سے مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں نا۔ امریکہ آ کے ادھر مارتا ہے ایران کو، مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ ایران حملے کرتا ہے کویت کے اڈوں پہ کرتا ہے، لیکن پاکستان تو اسلامی ملک ہی بیٹھ رہے ہیں نا نیچے، اسلامی ملک ہی بیٹھ رہے ہیں، تو لے دے کے پھر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اور اس لیے وہ چپ ہے، کیا کہتے ہیں، اسرائیل، کہ میری طرف ایران نہ آئے۔ ایران جو ہے نا ادھر ہی لگا رہے، اسلامی جو اڈوں کے اوپر ہی حملے کرتا رہے جی۔ یہ ہوا ہے، اور ایک ایران نے بھی جہاز تباہ کیا ہے امریکہ کا، امریکہ کے ڈرون گرائے ہیں، امریکہ کے 2 جہاز بھی گرانے کی خبریں آ رہی ہیں، بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن سر جی کسی چیز کی نا مکمل تصدیق نہیں ہو رہی، مکمل تصدیق نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹرمپ نے آج پھر کیا کہا ہے سنیں۔ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ایران منتیں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ صلح کرو، تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران منتیں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ صلح کرو، وہ نہیں کر رہا۔ آج ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران صلح نہیں کرنا چاہتا، لیکن عن قریب میں اس کو مار مار کے صلح پہ مجبور کر دوں گا۔ آج اس نے یہ تسلیم بھی کر لی ہے کہ ایران صلح نہیں کر رہا جی، ٹھیک ہے، ایران صلح نہیں کر رہا۔ تو یہ تو تھی بین الاقوامی خبریں۔ اب آئیں جی بلوچستان کی طرف۔ تو بلوچستان کے حالات خراب ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم بالکل سب اچھا کی رپورٹ نہیں دیں گے۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں آج کرفیو لگا دیا گیا ہے، کرفیو لگانے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے حالات خراب ہیں۔ یہ ابھی بتا رہے تھے کہ جناب کرفیو لگ گیا جی بلوچستان کے کچھ علاقوں میں۔ تو اللہ رحم کرے، حالات کہیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، کہیں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور بھارت میں بھی 1 مہینے سے لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ پہلے وہ وزیر تعلیم کے خلاف تھے، اب وہ مودی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور وہاں بھی بنگلہ دیش طرز کا ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے انقلاب آنا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے، انقلاب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ حالات ہیں سر جی، بہت برے حالات ہیں۔ اور کل جو ہے ہماری ادھر جو بجلی چلی گئی تھی نا، وہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، کس طریقے سے پتھر تار کو پھینک کے نا، جنہوں اسی کہتے ہیں وٹے بن کے وہ جڑا نا وہ لنک پیدا کرتے ہیں، اور تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، وہ وٹا نیچے ہل رہا ہوتا ہے ایسے نا پتھر، تو وہ پھر بجلی چلی جاتی ہے۔ تو کل پہلے 13 گھنٹے ہماری بجلی دن کو گئی ہے، 13 گھنٹے۔ فریج میں جو چیز پڑی تھی وہ خراب ہو گئی ہے جی، جو چیز پڑی تھی، اور آدھی رات کو پھر چلی گئی ہے، پھر اٹھے ہیں، اور نہ گیس نہ بجلی نہ پانی۔ پھر 3 بجے میں نہایا ہوں تو پھر بھی گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ کیا کریں، یو پی ایس بھی بند ہو جاتے ہیں، یہ سولر انرجی بھی بند ہو جاتی ہے، ہر چیز بند ہو جاتی ہے نا سر، متبادل چیزیں ہی خراب ہو رہی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل مستنصر تارڑ کی جو بات ہے نا، جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، پھر باہر سے واپس آ کے پاکستان آتے ہیں، جیسے میں ابھی 2 مہینے باہر سے آیا ہوں، یقین کریں مستنصر تارڑ کی وہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ کیا پتہ ہے قیامت آ گئی ہو اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہوں۔ یہ مستنصر تارڑ جو ہے نا رائٹسٹ، اس نے یہ لکھا تھا، بڑا مشہور ہوا ہے کہ کیا پتہ دوزخ آ گئی ہو اور ہم دوزخ، جب گیس بجلی پانی نہیں ہے، گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے اس وقت، گھروں میں ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں۔ اور کل اتنا خطرناک انہوں نے کیا، جس علاقے میں رہ رہا ہوں، کہ بارش ہوئی ہے نا زیادہ،
تو انہوں نے کہا جی آپ پانی کہاں جائے؟ انہوں نے گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے اور وہاں اوپر پانی ہے اور نیچے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے. لوگوں نے ڈھکن اٹھا کے رکھ دیے کہ اب گٹروں کے ذریعے پانی جائے. نہیں جا رہا تھا. میں نے ایک جگہ رولا ڈالا, میں نے کہا یار ادھر کوئی بچہ گر سکتا ہے, بالکل اوپر پانی ہے اور اندر آپ نے ڈھکن اٹھا کے سائڈ پہ کر دی ہے, اس سے پانی تو نہیں جائے گا, وہ تو گٹر بھی ابل رہے ہیں سارے. بہرحال سر جی یہ اپنے جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں جگاڑ ہے, ان جگاڑوں میں بڑے نقصان ہوتے ہیں. کرنٹ لگنے سے اسی ہر گرمیوں میں سینکڑوں بندے مرتے ہیں, سینکڑوں. اور پوری دنیا میں کسی سے پوچھیں کرنٹ لگنے سے ایک بندہ کبھی نہیں مرا. لیکن ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی, یہ نہیں کہتے وابڈا کی مرضی, کارپوریشن کی مرضی, ایم پی ایم ایل اے کی مرضی جس نے گٹر نہیں اٹھائے ہوئے, انتظامیہ کی مرضی. ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی, بس اس کے اوپر پھر صبر شکر کر لیتے جی. 12 گھنٹے تو بجلی کوئی نہیں تے اے ہن وٹے لا کے تے لا رہے نے. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ. ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇ. لو جی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ فٹے لگا کے تو لگاتے ہیں, ذرا سی ہوا چلتی ہے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو وٹے دکھائے ہیں نا, یہ 12 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے اور یہ وٹے لگا کے کر رہے ہیں. دیکھ لیں یہ ان کے پاس سامان ہے. یہ حال ہے, بجلی نہ جائے تو پھر کیسے نہ جائے. ایک وٹا لگ گیا, دوجا وٹا ہونے لگا. یہ ملک وٹیاں نال چل رہا ہے, سمجھ گیا نا. یہ ملک وٹیاں دے نال چل رہا ہے, وٹیاں دے نال, قسم خدا دی. او دیکھو وہ دیکھو بجلی چمک رہی ہے.